راتوں رات ہجرت۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات ہجرت کرنے کا قصد کر لیا۔ سورج کی کرنیں واپسی کا سفر طے کر رہی تھی اور دن بھی شام کا سفر طے کرتا کرتا رات کے آغوش میں محو ہونے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور رات کے سناٹے میں ہجرت کا سفر شروع کر دیا۔ ارض مقدس کی طرف قافلہ ہجرت رواں دواں تھا۔ آخر خشکی کا سفر ختم ہو گیا۔ مصر کا آخری کنارہ دریائے نیل کی حدود کو چھو رہا تھا۔ ادھر فرعون کو خبر ملی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کر چکے ہیں۔ غرور و تکبر کے پیکر نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور جاسوسی کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کے قریب جا پہنچا۔ معاملہ بڑا عجیب تھا۔ قوم کی آزمائش کا وقت دکھائی دے رہا تھا، لیکن نالائق قوم اپنے پیغمبر صادق علیہ السلام سے کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام تم نے ہمیں پھنسایا ہے۔ اگر مصر میں رہتے تو بڑے پرسکون ہوتے اور ابھی اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہوتے۔ اب حال یہ ہے کہ آگے بھی موت کھڑی ہے اور پیچھے بھی موت بھاگتی ہوئی ہمارے سروں پر آ رہی ہے۔ جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام نے فرمانے لگے، تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ قدرت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو آج اپنے بہت بڑے دشمن سے نجات ملنے والی تھی۔ سمندر میں 12 راستے۔ جب فرعون اور اس کے لشکری پیچھا کرتے کرتے بنی اسرائیل کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امر الہی سے اپنا عصا مبارک سمندر کی سطح پر مارا تو اس میں 12 راستے بن گئے۔ چونکہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی سفر میں تھے تو ان کی آسانی کے لیے 12 راستوں کی زمین سمندر میں خشک ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا، اے موسیٰ عصا کی ضرب سے ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لیجئے تاکہ تمہیں پکڑے جانے کا اندیشہ ہو، نہ ہی کوئی اور خوف۔ تمام قبائل نے پرسکون انداز میں سمندر کا سفر بھی طے کر لیا اور نیل کے اگلے کنارے پر جا نکلے اور فرعون تباہ ہو گیا۔ ادھر فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے پہلے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فرعون نے سمندر میں خشک راستے دیکھے تو کہنے لگا، اے میری قوم، دیکھو تم میری خدائی پر شک کرتے ہو۔ میں نے دشمن کو بآسانی پکڑنے کے لیے تمہارے لیے سمندر میں راستے بنوا دیے ہیں۔ بے وقوف لشکری بھی اسے حقیقت میں فرعون کا کرشمہ سمجھنے لگے اور پھر پورے کا پورا لشکر سمندر میں داخل ہو کر فرعون کے پیچھے خوشی خوشی چلتا ہوا اس میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ آپس میں مل جا، یعنی اپنی اصلی حالت پر واپس آ جا۔ سمندر حکم الہی کے مطابق اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا۔ ادھر ڈوبے ہوئے فرعونی ہاتھ پاؤں چلانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام یہ شور کس چیز کا آ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارے اور میرے دشمن فرعون اور اس کے حواری سمندر میں ڈوب رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اس چیز کا شور ہے۔ سمندر کی لہروں نے بھی سرکش و ظالم فرعون کو اٹھا اٹھا کر جب ادھر ادھر پھینکا تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت عیاں ہونے لگی اور موت کے ڈر سے بے ساختہ پکارنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں صرف اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اعلان کرتا ہوں میں مسلمان میں سے ہوں۔ لیکن اب توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خدائی کے جھوٹے دعوے دار کی توبہ قبول نہ کی اور اسے اس کی بدعملیوں کی سزا دی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو ان کے بڑے دشمن اور اس کے خونخوار درندوں سے ہمیشہ کے لیے آزادی مل گئی۔